السلام علیکم ناظرین، تعارف قرآن سیریز میں آج ہم انشاءاللہ سورہ القیامہ کا تعارف اور مضامین کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ نام، پہلی ہی آیت کے لفظ القیامہ کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے، اور یہ صرف نام ہی نہیں ہے بلکہ اس سورہ کا عنوان بھی ہے، کیونکہ اس میں قیامت ہی پر بحث کی گئی ہے۔ زمانہ نزول، اگرچہ کسی روایت سے اس کا زمانہ نزول معلوم نہیں ہوتا، لیکن اس کے مضمون میں ایک داخلی شہادت ایسی موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل ابتدائی زمانہ کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے۔ آیت 15 کے بعد یکایک سلسلہ کلام توڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جاتا ہے کہ اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے، لہذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرأت کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ اس کے بعد آیت 20 سے پھر وہی مضمون شروع ہو جاتا ہے جو ابتدا سے آیت 15 تک چلا آ رہا تھا۔ یہ جملہ معترضہ اپنے موقع و محل سے بھی اور روایات کی روح سے بھی اس بنا پر دوران کلام میں وارد ہوا ہے کہ جس وقت حضرت جبریل علیہ السلام یہ سورہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا رہے تھے، اس وقت آپ اس اندیشے سے کہ کہیں بعد میں بھول نہ جائیں اس کے الفاظ اپنی زبان مبارک سے دہراتے جا رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ اس زمانہ کا ہے جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نزول وحی کا نیا تجربہ ہو رہا تھا، اور ابھی آپ کو وحی اخذ کرنے کی عادت اچھی طرح نہیں پڑی تھی۔ سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق، یہ سورہ بھی گروپ کی سابق سورتوں کی طرح انذار قیامت کی سورہ ہے۔ سابق سورہ کا خاتمہ اس مضمون پر ہوا ہے کہ اس یاد دہانی سے اعراض کرنے والوں کے اعراض کی اصل وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر نیکی اور بدی کا جو شعور اللہ تعالیٰ نے ودیعت فرمایا ہے، یہ دنیا کے پجاری اس کو ضائع کر بیٹھے ہیں۔ سنت الہی یہ ہے کہ جو لوگ اس کو زندہ رکھتے ہیں ان کو مزید ہدایت اور روشنی نصیب ہوتی ہے، اور جو اس کو ضائع کر بیٹھتے ہیں وہ ایسے اندھے بہرے بن جاتے ہیں کہ ان پر کوئی تذکیر بھی کارگر نہیں ہوتی۔ اس سورہ میں اسی حقیقت کو اچھی طرح واضح کر دینے کے لیے نفس لوامہ یعنی ضمیر، جو ہر انسان کی فطرت کے اندر ودیعت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور اس کو قیامت کے ثبوت میں ایک دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ یہ انسان کے اندر ایک مخفی زاجر کی حیثیت رکھتا ہے جو اس کو جب وہ کسی بدی کا ارتکاب کرتا ہے، ملامت اور سرزنش کرتا ہے، انسان کے اندر اس کا پایا جانا اس بات کا نہایت واضح ثبوت ہے کہ وہ اس دنیا میں مطلق العنان اور غیر مسئول بنا کر نہیں چھوڑا گیا کہ چاہے وہ نیکی کرے یا بدی، اس کے خالق کو اس سے کچھ بحث نہ ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو اس کے اندر اس طرح کے کسی زاجر یعنی ضمیر کو بٹھانے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ انسان ایک عالم اصغر ہے، اس کے اندر نفس لوامہ یعنی ضمیر کا پایا جانا اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اس عالم اکبر کے اندر بھی ایک نفس لوامہ ہے جس کو قیامت کہتے ہیں۔ وہ ایک دن ظہور میں آئے گی اور ان تمام لوگوں کو ان کی بدعمالیوں پر سرزنش کرے گی جنہوں نے اپنے اندر کے مخفی زاجر کی تنبیہات کی پرواہ نہ کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے عدالت کبریٰ کا ایک عکس ہر انسان کے اپنے وجود کے اندر نفس لوامہ یعنی ضمیر کی عدالت صغریٰ کی شکل میں موجود ہے، جس کے معنی دوسرے لفظوں میں یہ ہوئے کہ جو شخص کوئی برائی کرتا ہے وہ کہیں پس پردہ نہیں کرتا، بلکہ خدا کی عدالت کے دروازے پر اور اس کے مقرر کیے ہوئے کوتوال کے روبرو کرتا ہے۔ چنانچہ نفس لوامہ کی شہادت پیش کرنے کے بعد فرمایا کہ بلکہ انسان اپنے ضمیر کے روبرو شرارت کرنا چاہتا ہے۔ اسی حقیقت کی وضاحت آگے کی آیات میں یوں فرمائی ہے کہ بلکہ انسان خود اپنے اوپر گواہ ہے اگرچہ وہ کتنے ہی عذرات تراشے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ جدید فلسفہ اخلاق کے ماہروں نے بھی
چند بنیادی نیکیوں کا نیکی ہونا اور چند معروف برائیوں کا برائی ہونا بطور اصول موضوعہ تسلیم کر کے اپنی بحث کا آغاز کیا ہے، اگرچہ وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ ان نیکیوں کا نیکی یا ان برائیوں کا برائی ہونا انہوں نے کہاں سے جانا، جس کے سبب سے ان کی ساری عمارت بے بنیاد رہ گئی ہے۔ لیکن یہ حقیقت انہیں تسلیم ہے کہ بنیادی نیکیوں اور بنیادی برائیوں کے شعور سے انسان محروم نہیں ہے۔ قرآن نے اس سورہ میں اس حقیقت سے یوں پردہ اٹھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر نہ صرف نیکی اور بدی کا شعور ودیت فرمایا ہے، بلکہ اس کے اندر ایک مخفی زاجر ضمیر بھی رکھا ہے جو برائیوں کے ارتکاب پر اس کو سرزنش کرتا اور نیکیوں پر اس کو شاباش دیتا ہے۔ پھر اسی نفسیاتی حقیقت پر اس نے قیامت اور جزا و سزا کی دلیل قائم کی ہے کہ جس فاطر نے ہر انسان کے لیے نفس کے اندر اس کی بد عملی پر سرزنش اور اس کی نیکی پر تحسین کے لیے یہ اہتمام فرمایا ہے، یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ اس مجموعی کائنات کے لیے کوئی ایسا دن نہ لائے جس میں اس پوری دنیا کا محاسبہ ہو اور ہر شخص اپنی نیکیوں کا صلہ اور اپنی بدیوں کی سزا پائے۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ، آیات 1 تا 6۔ قیامت کی قسم خود قیامت کی قطعیت پر اور انسان کے اندر نفس لوامہ کے وجود سے قیامت کے حق میں ایک نفسیاتی شہادت اور اس حقیقت کا انکشاف کہ جو منکرین اس کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مر کھپ اور گل سڑ جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ممکن نہیں ہے، ان کا یہ خیال خود ان کے اپنے ضمیر کی شہادت کے خلاف ہے۔ ان کی مثال اس بے باک چور کی ہے جو کوتوال کے سامنے چوری کرتا ہے۔ آیات 7 تا 15۔ قیامت کے لیے جلدی مچانے والوں کو جواب کہ آج تو یہ ایک بدیہی حقیقت کو جھٹلانے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زچ کرنے کے لیے قیامت کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن جب اس کی ہولناک ہلچل برپا ہوگی تو کہیں گے کہ اب کہاں بھاگیں، حالانکہ اس وقت کسی کے لیے خدا کے سوا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ ہر ایک سے اس دن اس کے ایک ایک عمل کی بابت پرسش ہونی ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ان سے مخفی نہیں ہے، اگرچہ وہ اس پر پردہ ڈالنے کے لیے کتنی ہی سخن سازیاں کریں۔ آیات 16 تا 19۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلد بازی سے اجتناب کی ہدایت اور صبر کی تلقین کہ مخالفین خواہ کتنی ہی جلدی مچائیں لیکن تم ان سے متاثر ہو کر قرآن کے اتارے جانے کے لیے جلدی نہ کرو، بلکہ جس رفتار سے یہ اتر رہا ہے اس کو اطمینان سے اخذ کرو اور لوگوں تک اس کو پہنچاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حکمت و مصلحت کے تحت نازل فرما رہا ہے اور اس کے جمع و ترتیب، حفاظت و نگرانی اور اس کی وضاحت و تشریح، ہر چیز کی ذمہ داری اس نے اپنے اوپر لی ہے۔ ان معاملات میں کسی پہلو سے تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آیات 20 تا 25۔ منکرین قیامت کو ملامت کہ تمہاری یہ ساری سخن سازیاں کسی دلیل پر مبنی نہیں ہیں، تم جو کچھ کہہ رہے ہو خود اپنے ضمیر کے خلاف محض اس وجہ سے کہہ رہے ہو کہ تم اس دنیا کا عشق رکھتے ہو اور آخرت کو نظر انداز کر رہے ہو، حالانکہ آخرت ایک حقیقت ہے۔ اس دن بہت سے چہرے شاداب اور اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہوں گے، اور بہتوں کے چہرے بگڑے ہوئے اور وہ یہ گمان کر رہے ہوں گے کہ ان پر کوئی کمر توڑ دینے والی مصیبت ٹوٹنی ہے۔ آیات 26 تا 40۔ کوئی اس گمان میں نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو شترے بے مہار کی طرح چھوڑے رکھے گا، ہر ایک کو موت کی جان کنی سے سابقہ پیش آنا ہے اور اسی بے بسی و بے کسی کے حال میں اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ بدقسمت ہے وہ جس نے نہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا نہ نماز پڑھی، بلکہ جب اس کو یاد دہانی کی گئی تو نہایت رعونت سے منہ موڑ کر اپنے لوگوں میں چل دیا۔ ہر شخص کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس خدا نے انسان کو منی کے ایک قطرہ سے وجود بخشا اور اس کا تسویہ کر کے گو نہ گو صفات سے اس کو آراستہ کیا، اس کے لیے اس کے مر کھپ جانے کے بعد دوبارہ اٹھا کھڑا کرنا ذرا بھی مشکل نہیں ہوگا۔
ناظرین اس سورہ کے حوالے سے یہی باتیں آپ تک پہنچانی تھی۔ بقیہ سورتوں کا تعارف اور خلاصہ دیکھنے کے لیے تعارف قرآن پلے لسٹ پر کلک کریں۔ پلیز کامنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔